بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرد میں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب نہیں ہوئے یعنی مرض وفات میں ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرنے کے بعد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھول دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بھی اسی طرح سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تشریح: بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی اسی خطاب میں فرمائی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات 5 دن پہلے مسجد میں منبر پر روشن افروز ہو کر فرمایا تھا، جس کا ذکر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں آ چکا ہے۔ اور بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی شدت کی حالت میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہی تھے یہ فرمایا تھا۔ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی شدت کی حالت میں بستر پر بھی فرمائی اور مسجد کے عام خطاب میں بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی غیر معمولی فکر تھی کہ میرے بعد میرے امتی میری قبر کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خداوندی لعنت کے مستحق ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو اطمینان تھا کہ میرے امتی متپرستی جیسے شرک میں مبتلا نہ ہوں گے۔ اس اطمینان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بھی فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ شیطان ان کو میری محبت اور تعظیم کے حلے سے اس شرک میں مبتلا کر دے کہ وہ میری قبر کو سجدہ کرنے لگیں۔ اس لیے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اور مختلف موقعوں پر اور مختلف عنوانوں سے تنبیہ فرمائی، اور خاص کر مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زیادہ اہتمام فرمایا، خطاب عام میں بھی فرمایا اور گھر میں بستر علالت پر بھی فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عہد سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار خواتین کی آواز سنی جو اپنے شوہروں کی شہادت پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن حمزہ اس کے لیے تو رونے والیاں کوئی نہیں ہیں۔ جب یہ بات انصاری خواتین کو پہنچی تو وہ آئی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے اور ان کو روتے ہوئے سنا تو فرمایا، ان پر افسوس ہے، یہ رات سے روتی رہیں، ان سے کہو کہ لوٹ جائیں اور آج کے بعد کوئی کسی فوت ہونے والے پر نہ روئے۔